میں اس دن ایک بندے کے بارے میں سوچ رہا تھا. میں لاہور ڈیفینس سے نکل کے کہیں آگے جا رہا تھا. ایک شخص کا میں نے گھر دیکھا، اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو میں اس کو جانتا تھا. اس کا رویہ، اس کا مزاج، اس کی محنت. تو اس کا رویہ، اس کا مزاج اور اس کی محنت نے لوگوں کو خوشیاں نہیں بانٹنے کو دی، راحتیں بانٹنے کو نہیں دی. 50 سال اس نے زندگی میں محنت کی، آج بھی وہ محنت کر رہا ہے. اور 50 سال زندگی کی اس محنت میں لوگوں نے اسے خیر نہیں پائی، راحت نہیں پائی، عافیت نہیں پائی. پھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میرے دوست گاڑی چلا رہے تھے، اس کا گھر گزر گیا، ایسے آیا گزر گیا، اور میں گہری سوچوں میں ایسے چلتے چلتے آگے بڑھ گیا. اور میں سوچتا رہا کہ ابکری کے ساتھ اور تسبیح خانے کے ساتھ جس شخص کی بھی نسبت ہوتی ہے وہ لوگوں میں آسانیاں پھیلاتا ہے، راحتیں پھیلاتا ہے. وہ لوگ تو لوگ، مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم کی جتنے طبقات ہیں، ان سب کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، پیار کا جذبہ، محبت کا جذبہ، الفت کا جذبہ، یہ چیز پھیلتی ہے اور یہ چیز بڑھتی ہے. یہ تسبیح خانہ ایک میسج دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک پیغام دیتا ہے. میں مری میں تھا تو وہاں ایک صاحب میرے پاس ملاقات کرنے آئے. کہنے لگے ایبٹ آباد سے مری کی جو ہائیسٹ گاڑیاں چلتی ہیں تو اس میں جو ہے ایک خاتون تھی، اس کے بچے کو الٹی آ رہی تھی، بار بار کہہ کر رہا تھا. پہاڑوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں الٹی، کہہ، وومٹ، یہ ایک معمول ہے، ہو جاتا ہے بعض طبیعتوں میں. وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے اسی وقت بتایا، میں نے ابکری میں یہ بات پڑھی تھی، یہ کر لو. ایک نمبر بتایا، ابکری میں آیا تھا کہ یہ نمبر اگر لکھ دو تو کائے ختم ہو جائے گی. وہ میں نے حرف لکھ دیے، اس کی کائے ختم ہو گئی. اور کہنے لگے کہ یہ تو آج تک ختم ہو ہی نہیں سکتے تھے، سالہ سال ہو گئے. قے کو ختم کرنے والی گولیاں، سیرپ، دوائیاں کھلا پلا کے بٹھاتے تھے تو بھی قے نہیں رکتی تھی. آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اور کہا آپ نے جو انگلی سے اس کے بازو پہ لکھا ہے یہ ہمیں بتا دیں گے؟ چچکتے چچکتے، ڈرتے ڈرتے. مجھے پتہ ہے آج جس کے پاس کوئی تسبیح ہے، وظیفہ ہے، وہ کس کو کیا بتائے. ہاں میں بتاؤں گا، بلکہ آپ کو جیسی اور کوئی معلومات اور بھی چاہیے تو آپ، ایک رسالہ نکلتا ہے ابکری، انہیں پتہ نہیں تھا ابکری کا، میگزین، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ وہ کر لیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. ابکری کے ساتھ جڑا ہر فرد، ہر بندہ انسانیت کے لیے ایک راحت کا سامان بن جاتا ہے اور مخلوق کے لیے ایک شفقتوں کا سایہ بن جاتا ہے. آپ اگر کچھ ماہ سے، کچھ سالوں سے ابکری سے نسبت رکھتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس سے پہلے ایک کیا نظام تھا اور اب کیا نظام ہے. اس سے پہلے کیا زندگی تھی، اب کیا زندگی ہے. زندگی میں بھی برکت اور راحت، اور پھر زندگی اپنی نہیں، لوگوں کی زندگیوں میں ہم ذریعہ بن گئے خوشیاں اور راحت پھیلانے کا. ہم خود راحت کا
اور خوشیاں پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اب کری یہ سبق دیتا ہے، اب کری کوڈ کھولتا ہے، کوڈ مثلا ایک موبائل یہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوڈ بند ہے، اس میں کال نہیں آئے گی اگر کوڈ بند ہے تو، اور اگر کوڈ کھلا ہے تو کال آ جائے گی۔ اسی طرح زندگی میں کوڈ لگے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ارد گرد کوڈ لگائے ہوئے ہیں، اور اب کری کا پیغام یہ کوڈ کھول دیتا ہے، یہ جیمر ختم کر دیتا ہے۔ یہ جیمر ختم کر دیتا ہے، اس سے پھر خوشیاں، اس سے پھر راحتیں، اس سے پھر خوشحالیاں زندگی میں سمٹ کے آ جاتی۔ مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ لوگ میری بات کو اتنا لیں گے، کیونکہ میں نے دائیں بائیں سے ایک بات سنی ہوئی تھی کہ لوگ تو بہت دور چلے گئے، اللہ کی ذات عالی سے مانگنے میں بہت دور چلے گئے، میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی، لیکن مجھے تو ایسا بہترین تجربہ ہوا اور ایسا احساس ہوا کہ مخلوق خدا آج بھی چاہتی ہے، اور مخلوق خدا آج بھی راحت مانگتی ہے، سامان مانگتی ہے، آج بھی مانگتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایسا اعلان بن جائے، جیسے میں آج تاخیر سے آیا تو ہمارے دوستوں نے پٹی ڈالی کہ میں نہیں آ رہا، ایک فوراً پٹی ڈال دی جائے کہ میں آ گیا ہوں، آپ کال کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کا ایسا پیغام بن جائے، ہماری زندگی کا ایسا پیغام بن جائے، اور اس پیغام کو پھیلانے والے اور اس پیغام کو لے کر چلنے والے ہم وہ لوگ ہیں۔ کسی کی صرف بات سن لینا، اسے حل نہ بتانا، سنے غور سے، آپ کو بتا رہا ہوں میں، پوری دنیا میں میرے اس پیغام کو جو سن رہے دیکھ رہے، کسی کو کچھ بھی نہ بتانا، اور صرف کچھ نہ بتانا، کچھ بھی نہ بتانا، بس صرف یہ دیکھ لینا کہ یہ بندہ میری بات سن رہا ہے یا اس کی سن لے، اس کو حل نہ بتائیں، اس کو تسلی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ دکھیارے، غم کے مارے بیمار کو صرف تسلی دے دیں، اور اس تسلی پہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کی ایک جماعت، 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور اپنے سارے کام چھوڑ دو اور میرے اس بندے کے لیے آمین کہنا شروع کر دو، آمین کہنا شروع کر دو، اور اس بندے کے لیے آمین شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی آمین شروع ہوتی ہے، ایسی آمین شروع ہوتی ہے